وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں
آپ کے سامنے عرض یہ کرنا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تیار ہونے والی اسلام کی جو پہلی نسل تھی، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی حاصل ہو چکا تھا، جو اس روئے زمین پر اپنے وقت میں ایمان و اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ معیار کے لوگ تھے، جن کی تعریفیں خلاق عالم خود قرآن کریم میں کرتا رہا، جن کے لیے فتح و نصرت کے وعدے فرشتوں کو اتار کر بھی پورے کرتا رہا، جن کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کا دفاع خود اللہ کرتا رہا، جنہوں نے اپنی صداقت اور عظمت کا سکہ پورے عالم دنیا میں منوایا، جو جس طرف نکلے فتح و ظفر کے دروازے جن کے لیے کھلتے چلے گئے، وہ جن کا وجود با مسعود رب کی مخلوق کے لیے باعث رحمت بن گیا، عرض یہ کرنا ہے کہ اس پہلی نسل کے بعد اسلام کی بعد والی نسلیں اس سے مختلف کیوں ہوتی چلی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جس معیار پہ پہنچے تھے، بعد کے لوگ اس معیار پہ کیوں نہ پہنچ سکے؟ اسلام کی ہر آنے والی نسل اس کی ایمانی اور اخلاقی حالت پچھلی نسل سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ عظمتوں کے امین بن گئے،
اور کیا وہ کون سے اسباب تھے جنہیں ترک کرنے کی وجہ سے ہم زمین پہ رہتے ہوئے بھی زیر زمین ہو گئے؟ بات کو مختصر کرتے ہوئے خلاصہ صرف عرض کروں گا، وقت ہی اتنا ہے۔ فطرت انسانی کے نبض شناسوں نے اور اسلام کے مزاج سے واقف مصلحین امت نے اس کے جو اسباب سوچے ہیں اور نوٹ کیے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ واقعتاً حقیقت یہی ہے، وہ 3 اسباب ہیں۔ وہ 3 اسباب ان کی عزت و عظمت کے امی بن گئے، اور انہی 3 اسباب سے روگردانی ہماری ذلتوں کی وجہ بن گئی۔ وہ ان چیزوں پہ پابند رہے، کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہی صرف نہ ہوئے بلکہ اپنا سکہ دنیا میں منوا گئے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت صرف اور صرف قرآن مجید تک محدود رکھا۔ ان کی تربیت کے لیے جو نصاب منتخب کیا وہ محض وہی تھا جو علم الہی پہ مبنی تھا۔ یہ سب سے پہلی وجہ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس اور چیز ہی کوئی نہیں تھی تو وہ لیتے کیا، قرآن ہی تھا تو قرآن ہی پڑھتے رہے بس۔ اب تو بہت ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں، اب نیا جہان ہے، نئی سوچ ہے، نئی فکر ہے، روشن خیالی ہے، جدتیں ہیں، سائنس ہے، فلسفہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور دنیا کی کئی رونقیں ہیں۔ تو ان کے پاس تھا ہی قرآن، تو قرآن پہ ہی رہنا تھا نا انہوں نے۔ یہ بات 100% غلط ہے، غلط ہے یہ بات۔ سب کچھ جو آج موجود ہے یہی سب کچھ اس وقت بھی موجود تھا۔ آج جس طرح سپر پاور امریکہ ہے، اس وقت کی جب حضور علیہ السلام دنیا میں تھے اور صحابہ کی جماعت تیار ہو رہی تھی، اس وقت سپر پاور کون سی تھی؟ 2 تھیں، روم اور ایران۔ روم اور ایران، روم اور ایران۔ تو کیا خیال ہے زمانے کے حساب سے وہ ایسے ہی سپر پاور بن گئے تھے؟ نہیں، رومی تہذیب موجود تھی، ایرانی تہذیب موجود تھی، یونانی تہذیب موجود تھی، سائنس موجود تھی، فلسفہ موجود تھا، بلکہ یونان کا فلسفہ جو ان تمام فلسفیوں کا گڑھ ہے اور تمام فلسفوں کی ماں ہے، یونانی فلسفہ، وہ موجود تھا۔
باقیوں کو چھوڑو، یہودی عیسائی تو خود مدینہ میں تھے نا، تو یہ دو الگ تہذیبیں نہیں، یہود کی تہذیب، عیسائیت کی تہذیب، ہر چیز موجود تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شاگردوں کو ہر طرف سے انہیں کاٹ کر، توڑ کر، الگ کر کے صرف اور صرف پابند کیا تھا تو قرآن پہ پابند، جان بوجھ کر، ایک جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، وہ منصوبہ یہی تھا نا اللہ کا کہ یہ چیزیں تو پہلے بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن انسانیت کو عروج تو نہیں ملا۔ اب اگر پھر انسانیت کو عروج دینے کے لیے انہی چیزوں کا سہارا لینا ہے تو ترقی ناقص ہوگی۔ اب اگر انسانیت کو عروج دینا ہے تو کسی اور چیز سے دینا پڑے گا، اور وہ چیز کیا تھی؟ قرآن، وہ قرآن تھا، وہ قرآن مجید تھا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے نبی جی، آپ کے دور نبوت میں بگڑی ہوئی انسانیت کو انسانیت کے معراج تک پہنچانے کے لیے اور ان نام کے انسانوں کو کام کا انسان بنانے کے لیے، ان مردہ ضمیر لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جس چیز کو آپ کے حوالے کیا ہے، اوحینا الیک، وہ چیز پہلے سے دنیا میں موجود کوئی علم نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی ثقافت نہیں، کوئی دنیا میں موجود پہلے سے موجود کوئی چیز اٹھا کے ہم آپ کے حوالے نہیں کر رہے کہ اس کے ذریعے دنیا کی اصلاح کیجئے، نہیں، اس سے ہونی ہوتی تو پہلے ہو جاتی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انسانیت تو پھر ذلت کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب کی بار ہم نے انسانیت کو عروج بخشنے کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اوحینا الیک، وہ چیز وہ ہے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کر دیا ہے۔ وحی سمجھتے ہو وحی کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہی قرآن ہے نا بھائی، اسی کو ہی سمجھو، قرآن وحی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی خالص کلام جس کے اندر کوئی ریب یا عیب یا شک نہیں ہے، کجی نہیں ہے، جس کے اندر طاقت اور پاور اتنی زیادہ ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مضبوط اس قرآن کے ذریعے اب ہم نے اصلاح کرنی شروع کی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کے آنے کے بعد پھر کسی چیز کی طرف جانے دیا ہی کوئی نہیں ہے، پھر اسی پہ روک کے رکھا۔ حالانکہ پچھلی کتابیں موجود تھیں، ان کی کوئی شکل تو تھی نا، تورات انجیل، جب یہودی عیسائی تھے تو ان کے پاس اپنے مذہب کی کتابیں بھی
تھی، لیکن ان کے ہونے کے باوجود ادھر نظر کرنا بھی گوارا نہیں کیا میرے نبی نے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب اللہ کے نبی نے ایک دفعہ تورات کے ورقے دیکھے تو اس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، اور آپ نے حضرت عمر کو روکا اور فرمایا لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی۔ اے عمر، تو تورات کیوں اٹھا کے آیا ہے میرے قرآن کے ہوتے ہوئے؟ اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں تو تورات لے کے آیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی اگر آ جائے تو وہ بھی میرا پیروکار اور تابع دار بن کے رہے گا۔ اب قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کو اوپر آنے کی اجازت۔ اب دیکھیے ذرا، اور تہذیبیں تو رہ گئی نا پیچھے، سارے علوم رہ گئے پیچھے، اللہ کی اپنی بھیجی ہوئی کتاب اللہ اب اس کو بھی چلنے دیتا۔ یہ خالص چشمہ تھا جس کے ذریعے اللہ نے سیرابی کروائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی۔ سبحان اللہ۔ بعد کی نسلیں بھی قرآن سے فیض یاب ہوتی رہی ہیں، لیکن ملاوٹ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ خالص قرآنی نسل اگر اس امت کی کوئی تھی تو کون تھی؟ صحابہ۔ اس کے بعد ملاوٹ شروع ہو گئی۔ اپنی حالت دیکھ لو، اپنی حالت دیکھ لو، یہاں کتنی کتابیں، کتنے نصاب ہیں، یہاں کتنے فلسفے ہیں، یہاں کتنی باتیں ہیں، یہاں کتنی سوچیں ہیں، یہاں کتنے خیال ہیں، یہاں کتنے گروہ ہیں، یہاں کتنے فرقے ہیں، یہاں کتنے نظریے ہیں۔ بندہ عام ہی پریشان ہو جاتا ہے، بھئی میں کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں، کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ ادھر ادھر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، آپ آ جاؤ اسی پر واپس۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے، لا تفرقوا، اور اسے چھوڑ کر مزید کسی چیز کی ملاوٹ نہ کرو اس قرآن کے ساتھ۔ تم نے جس معاملے میں بھی اپنی رہنمائی لینی ہے تو تمہیں بھی صحابہ کی طرح بالکل خالص سیرابی حاصل کرنی پڑے گی اللہ کے قرآن سے، اور جس وقت تم خالص سیرابی قرآن سے حاصل کر لو گے، رب کعبہ کی قسم تمہارے ایمان میں بھی وہی جھلک پیدا ہو جائے گی جو جھلک صحابہ کے ایمان میں تھی۔ خالص قرآن سے تیار شدہ نسل۔ اب جناب درمیان میں پڑ گئی جھوٹی روایتیں، اب آ گئی درمیان میں جھوٹی حکایتیں، طرح طرح کے نظریات، خیالات اب درمیان میں آ گئے۔ اب مومن بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور پانی لگانے کے لیے، درست کرنے کے لیے قرآن کیسے پڑھے؟ اسے تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں۔ جب اسے قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں نا، تو جو بندہ بھی قرآن کے نام پہ اسے جہاں لگائے گا یہ بیچارہ پھنسا جائے گا، یہ آ جائے گا، اس کے مقابلے کے اندر کچھ کر نہیں
سکے گا، بلکہ ایسے چکر میں پھنس جائے گا کہ قرآن کے نام پر ضلالت بک رہی ہو تو یہ پھر بھی خرید لے گا، قرآن کے نام پہ شرک ترویج پا رہا ہو تو یہ پھر بھی لے لے گا، قرآن کے نام پہ اللہ کے دین کی روح کو ختم کرنے والے احکام کی منڈی لگی ہوگی، یہ اس میں بھی داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے اگر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط اور مکمل اور خالص اور اکمل اور شافی اور صافی کر کے تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح قرآن کے طالب علم بن جائیں جس طرح پہلی نسل صحابہ والی قرآن والی نسل۔ لیکن بس میرے بیان کرنے کی حد تک ہے، آپ کے سننے کی حد تک۔ جی ٹھیک ہے جی، سر ہلا دیا، ٹھیک ہے جی، ہوگا۔ کون کرتا ہے؟ کون قرآن پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے قرآن؟ کون سمجھے قرآن؟ کسی کے پاس وقت ہی نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتے ہیں اتنے تک ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جتنے تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلنے والے بن جائیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بہرحال جی پہلا نقطہ یہی ہے کہ نقطہ بعد میں بتاتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، اصل میں لیٹ آتے ہیں نا ساتھی۔ میں بیان یہ کر رہا ہوں آج کہ کیا وجہ ہے صحابہ کے بعد صحابہ جیسے لوگ تیار دنیا میں کیوں نہیں ہوئے، اس صحابہ جیسا ایمان پھر دنیا میں کیوں نہیں بنا۔ وہ پہلی نسل اسلام کی گزری تو اس کے بعد ویسی نسل کیوں نہ آئی۔ اس میں اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا، مجھے ذہن میں ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ وہ تو حضور کے فیض یافتہ تھے نا، تو ان جیسا کون ہو سکتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ بات یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ حضور کی صحبت تو ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے جو اللہ نے انہیں دے دیا اور پھر کسی کو اب ملے گا نہیں، لیکن اگر ایمان کو اللہ نے حضور کی صحبت کے ساتھ معلق کرنا ہوتا اور ایمان سارے کا سارا ایمان کا تعلق ہی اللہ حضور کی ذات اور صحبت کے ساتھ اور مجلس کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ رکھ دیتے، پھر مجھے بتاؤ حضور کے زمانے کے بعد، حضور کی وفات کے بعد دنیا میں ایمان باقی رہتا؟ اگر ایمان کے باقی رہنے کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہوتا، بھی حضور ہیں تو لوگ تیار ہو رہے ہیں اچھے، تو پھر حضور جب دنیا سے گئے تو بعد میں پھر ایمان باقی بچتا نہ رہتا، کیونکہ وہ اسی کے ساتھ تعلق تھا۔ تو جب اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہ رہی تو مشروط کہاں رہتا؟ نہیں، اللہ نے ایمان کو حضور کی ذات کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اللہ نے ایمان کی بقا کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا نبی تو دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ فیصلہ نافذ ہو گیا اللہ کا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، لیکن میرے نبی کے جانے کے بعد اگرچہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن جیسی نعمت تو دے گئے کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی بندہ اگر اپنے ایمان کو ترقی دینا چاہے، اگر اب قیامت کی صبح تک کوئی بندہ ایمان کو پانی لگانا چاہے تو اس کے پاس وہ چشمہ موجود ہو قرآن والا۔ یہی وجہ ہے رب کعبہ کی قسم کے قرآن کریم
کریم کے نزدیک جو بھی لگتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے، وہ عرفہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان و اخلاق و کردار سارے کا سارا اعلیٰ و عرفہ ہو جاتا ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب کعبہ کی قسم حقیقت یہی ہے، مان لیجئے اس حقیقت کو کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان جیسا کرنا ہے، اور کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور دنیا والوں تمہارا ایمان میں اللہ کے دربار میں اتنے تک کبھی قبول یا منظور نہیں ہو سکتا جتنے تک صحابہ جیسا نہ بن جائے۔ صحابہ جیسا ہوگا تو مجھے منظور ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کے رستے سے ہٹ گئے رب کعبہ کی قسم ہے گمراہی کے گڑھے کے اندر گر جاؤ گے اور تمہارا ایمان کبھی قبول یا منظور نہیں ہوگا۔ تو ہمیں صحابہ جیسا تو ضرور بنانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کبھی ایمان بن نہیں سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا اللہ نے ایمان کا معیار بنایا ہے تو صحابہ کرام کے ایمان کو بنایا ہے۔ اگلی نسلیں اسی طرح اپنے ایمان کو پکا کریں گی جس طرح پہلی نسل نے کیا ہے۔ پہلی نسل نے ایمان قرآن سے بنایا، اگلی نسلیں قرآن سے بیگانہ ہو گئی۔ پہلی نسل قرآن سے ایمان و اخلاق و آداب و کردار سیکھتی رہی، اگلی نسلوں نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔ مجھے بتاؤ پھر صحابہ جیسا ایمان کیسے بنے گا؟ اس لیے آج اگر صحابہ جیسا ایمان بنانا چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم یہ اتنے تک ممکن نہیں ہو سکتا جتنے تک قرآن کریم کا تدبر اور فہم حاصل نہ کر۔ قرآن کے فہم کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا۔ یہی وجہ ہے ان کے ساتھ نصرت کے وعدے پورے ہو گئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تین وعدے صحابہ کے ساتھ اللہ کرتا ہے، اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو دنیا میں خلافت دے دوں گا، اگر ایمان والے بن جاؤ تو تمہارے دین کو دنیا میں مضبوط کر دوں گا، اگر ایمان والے بن جاؤ تو خوف ختم کر کے امن دے دوں گا۔ یہ تینوں چیزیں صحابہ کو ملی، خلافت و حکومت بھی دنیا میں مل گئی، ان کا دین بھی ان کے زمانے میں مضبوط ہو گیا، دنیا میں غلبہ بھی مل گیا، جلال بھی مل گیا، ہیبت بھی مل گئی، قوت بھی مل گئی، طاقت بھی مل گئی، شان و شوکت بھی مل گئی، عزت و وقار بھی مل گیا، اور دنیا کے اندر ایک راج بھی مل گیا، اور دنیا کے اندر ایک روب اور دبدبہ بھی مل گیا۔ لیکن آج وہی کلمہ موجود ہے، آج وہی قرآن موجود ہے، آج اسی طرح کے مسلمان کہلانے والے موجود ہیں، لیکن کیا وجہ؟ آج تو خلافت بھی کوئی نہیں دنیا میں مسلمانوں کی، آج دنیا میں اسلام کا غلبہ بھی کوئی نہیں، آج خوف ہی خوف ہے، امن بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ، یہ کس کا وعدہ ہے؟ اب دو صورتیں ہیں، توجہ کرو، اب دو صورتیں ہیں۔ وعدہ کیوں نہیں پورا ہوا؟ یا اللہ نے پورا نہیں کیا یا ہم ویسے مومن نہیں رہے؟ بتاؤ ان دونوں سوالوں میں جوابوں میں سے کون سا جواب ٹھیک ہے؟ اللہ نے پورا نہیں کیا وعدہ، ہو سکتا ہے یہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدے کا خلاف
سوال کا جواب یہ ہے، اب وہ وعدے اس لیے پورے نہیں ہو رہے کہ ہم ویسا ایمان نہ بنا سکے، اور اسی آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ایمان جس پہ میں یہ 3 وعدے اور نعمتیں اپنی تمہیں عطا کروں گا، وہ ایمان وہ ہونا چاہیے جس کی شرائط کا تعین میں اللہ خود قرآن میں کر رہا ہوں۔ اللہ جی بتائیے وہ ایمان کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اس ایمان کی پہچان یہ ہے کہ شرک اس کے اندر کبھی نہیں آئے گا۔ آج ہم مومن بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں، قبریں بھی ہم نے آباد کر رکھی ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں، نظر نیازیں بھی غیر اللہ کی دیتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں، بکرے چھترے بھی غیروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور پیشانیاں بھی درباروں پہ جھکاتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور جا کے امیدیں غیروں کے درباروں سے لگاتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور مشکل کشا اللہ کے سوا اوروں کو بناتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور اللہ کے گھر کو ہم بے آباد کرتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور ہر طرح کا شرکیہ کام ہمارے ماحول اور معاشرے میں موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے ایمان ویسا نہیں بنا، اگر ویسا ایمان بنتا تو اللہ کے وعدے پورے ہو جاتے۔ اس لیے پہلی بات یہی ہے اور اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ایمان تب قبول ہوگا جب صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، اور صحابہ کا ایمان شرک سے پاک تھا۔ آج ہمارا ایمان شرک کی ملاوٹ کے ساتھ وہ ملوث ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم مومن رہے ہی کوئی نہیں۔ جب مومن نہیں رہے تو وعدے کیوں پورے کرے اپنے؟ کیونکہ وعدے تو مومنوں پہ پورے کرنے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اگر چاہتے ہو کہ صحابہ جیسا ایمان مل جائے، صحابہ جیسی نصرت مل جائے، صحابہ جیسا غلبہ مل جائے، صحابہ جیسا روب مل جائے، صحابہ جیسا وقار مل جائے، صحابہ جیسی طمانیت مل جائے، صحابہ جیسی سکینت مل جائے، صحابہ جیسا دبدبہ مل جائے، صحابہ جیسا جلال مل جائے، صحابہ جیسی حکومت مل جائے، صحابہ جیسی سلطنت مل جائے، صحابہ جیسی شان و شوکت مل جائے، صحابہ جیسا وقار مل جائے، صحابہ جیسا دنیا آخرت مل جائے، صحابہ جیسا ملک مل جائے، صحابہ جیسا معاشرہ مل جائے، صحابہ جیسا ماحول مل جائے، رب کعبہ کی قسم اتنے تک نہیں ہو سکتا جتنے تک صحابہ جیسے نصاب کے ساتھ تعلق نہ بنائیں گے۔ اور صحابہ کا نصاب تھا تو صرف کتاب اللہ تھا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ قرآن سے ان کا تعلق دائمی تھا۔ ہم نے قرآن سے جب بغاوت کی وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بار بار اس موضوع کو میں دہراتا رہتا ہوں کہ کہیں میرے بھائیوں کے دل پہ چوٹ لگی اور قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ کس نے آپ کو روک رکھا ہے؟ کس نے آپ کو بھٹکا رکھا؟ کسی نے ڈرا رکھا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے قریب نہ جائیں، ہمیں نہیں پتہ اس کے حق حقوق کیا ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے؟ یہ ذہن میں ہے؟ یہ وقت نہیں، فرصت نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ بھی نہیں، سب شیطانی وسوسے۔ کوشش کیجئے قرآن پڑھیں۔ ہماری مسجد میں روزانہ عشاء کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، آپ اس میں شرکت کیا کریں، آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد یہاں درس ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں، یا ویسے آپ آئیں، آپ خواہش کا اظہار کریں، ہم آپ کو ترجمہ پڑھائیں گے، آپ خواہش کا اظہار کریں، ہم آپ کو تفسیر پڑھائیں گے، آپ جس طریقے سے بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں، فری، فی سبیل اللہ۔ ایک ٹکے شاید وجہ یہی ہے
وہ جہاں فیسیں بھر کے پڑھاتے ہیں نا، وہاں بچوں کو ایک دن بھی چھٹی کرنے لگے بچے تو تھپڑ مار مار کے بھیجتے ہیں، چل فیس نہیں دینی، جس پہ پیسہ لگتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ بازار میں کسی چیز کا پتہ نہ ہو، نہ بھی یہ چنگی کیویں دی ہوندی تے بھیڑی کیویں دی، یعنی ایک چیز کے معیار کا نہیں پتہ، تو بندہ مطمئن کیسے ہو جاتا ہے؟ ریٹ جب زیادہ ہوتا ہے تو او دے ذہن وچ آٹومیٹکلی آوندا بھی شے چنگی، ریٹ زیادہ۔ تو جس کی جب ہم کہتے ہیں نا اس کا فیس ہی کوئی نہیں، فی سبیل اللہ بالکل فری، پتہ نہیں یہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا بھی یہ تو فری ہے۔ نہ، ایسے نہ کیجیے، ایسے نہ کیجیے۔ کوشش کریے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھو گے سب کچھ ملے گا، قرآن نہ پڑھو گے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کرے سو کوشش، انشاءاللہ ہی تساں نے صحیح طریقے نال آکھ سکے تے تساں ترجمہ کتنے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تساں آکھنی ہوندی تساں ہاتھ چاہوا، زور نہ لاکھوا انشاءاللہ۔ یہ ہن صرف انشاءاللہ تے خوش کر دیتا نے کہ پڑھسو بھی صحیح، پڑھو گے، قرآن کے طالب علم بن جاؤ، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ یہ ہمارے قریب میں یہ شاہپور شہر کے ساتھ اچھر ہے، وہاں